ایسا بالکل نہیں ہے کہ اٹلی کے اندر کرونا وائرس کی جو صورتحال ہے وہ ٹھیک ہو چکی ہے. ایک سیکنڈ ویو بھی سال کے آخر میں متوقع ہے. لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جائزہ لیا جا سکتا ہے کہ اس وائرس کا اور لاک ڈاؤن کا اس کا لوگوں کے اوپر اثر کیا رہا ہے. یہ قوم اپنی تاریخ کو اور دنیا کی تاریخ کو بہت اہمیت دیتی ہے اور یہاں ایک بہت بڑا احساس ہے کہ ہر گزرتا ہوا پل آنے والی نسلوں کے لیے تاریخ کا حصہ ہے. یہاں ایک پروجیکٹ ہے جس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، جس کی یہی کوشش ہے کہ وہ دنیا بھر سے کرونا وائرس کے بارے میں جو کہانیاں ہیں، ویژول کہانیاں اور جو تصاویر ہیں، ان کو جمع کرے اور ایک آرکائیو بنائے تاکہ ہم آگے جا کے یاد کر سکیں کہ یہ سب کچھ کیا ہوا، کیسے ہوا اور کیوں. یہ پروجیکٹ آن لائن ہے اور سبھی اسے دیکھ سکتے ہیں، اور جب تک کرونا وائرس کی ویکسین نہیں مل جاتی دنیا بھر سے اس میں تصاویر شامل ہوتی رہیں گی. انطونیو کارلونی ہمیں بتاتے ہیں کہ 1500 پروجیکٹس ابھی تک ان کے پاس پہنچ چکے ہیں، جن میں سے لگ بھگ 10 پاکستان سے بھی ہیں. Tra i 1500 lavori che abbiamo ricevuto, all'incirca una decina arrivano dal Pakistan e siccome è uno stato di cui sentiamo parlare poco, di cui riusciamo a conoscere veramente poco, sarebbe molto interessante avere più progetti, più racconti, più storie che arrivino insomma da quella parte del mondo. یہ پروجیکٹ صرف حقائق جمع نہیں کر رہا، یہ اس گزرتے ہوئے وقت کے جذبات اور احساسات بھی اکٹھا کر رہا ہے. اس میں شامل تصاویر ہیلتھ ایمرجنسی کے بارے میں ہیں، لوگوں کی معاشی مشکلات کی کہانیاں سناتی ہیں، ان کی ذاتی زندگیوں پر کیا گزری یہ بتاتی ہیں. یہ تصاویر قوموں پر لگے ہوئے زخموں کی عکاسی کرتی ہیں. ایک طریقے سے اس دنیا میں ہم سبھی ایک ہو گئے ہیں. ہم ایک اجتماعی یاد، ایک کلیکٹیو میموری کا حصہ بن گئے ہیں. ہمارے دکھوں میں بہت زیادہ فرق نہیں رہا. اسی لیے میرا میسج ہے پاکستانی فوٹوگرافرز سے کہ وہ ایسے پروجیکٹس کے اندر حصہ لیں تاکہ پاکستان کی کہانی بھی اس دنیا کی تاریخ کا حصہ بن سکے.